السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا سوال تھا کہ آج کل شو میں جو ساکس پہنے جاتے ہیں اس پر مسح کرنا درست ہے یا نہیں ہے، چونکہ بعض آفسوں میں ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں کہ لوگ شو پہنے رہنا ہے 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو اب ان کی ڈیوٹی رہتی ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو کوئی واش روم ایسا بنا نہیں ہے جہاں پر پیر دھو سکیں، اور وہاں پر کھڑے کھڑے ضرورت سے فارغ ہونا رہتا ہے، اور اگر پیر دھوں گے تو سارا گندا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اجازت نہیں رہتی ہے وضو وغیرہ بنانے کی۔ تو ان حالات میں بعض لوگ ساکس پر مسح کر کے ہاتھ پیر وغیرہ دھو لے کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے، شریعت میں جو موزوں کے متعلق مسح کا حکم لکھا گیا ہے وہ موزے 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہے خفین، یعنی پورا موزہ چمڑے کا رہتا ہے، اس میں کوئی کپڑا وغیرہ نہیں رہتا ہے۔ دوسرا موزہ ہے مجلد، یعنی جس کے اوپر نیچے حصے میں چمڑا لگا رہتا ہے، سائیڈ میں چمڑا نہیں رہتا ہے، کپڑا رہتا ہے۔ اور منعل، یعنی وہ موزے جس کے صرف نچلے حصے میں چمڑا ہو۔ یہ 3 طرح کے موزے ہیں، ان تینوں طرح کے موزوں پر مسح کرنا درست ہے۔ البتہ یعنی ساکس جس میں یہ شرطیں پائی جاتی ہوں، جیسے کہ فتوے میں لکھا ہے بالکل موٹے ہوں کہ اس میں پانی چھننے، یعنی اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو وہ پاؤں تک نہ پہنچے۔ ساکس ایسا بالکل ضخیم اور موٹا ہو کہ اس پر پانی ڈالیں آپ تو پانی اور اس کی تری آپ کے پیر تک نہ پہنچے، ایک شرط۔ اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی اسے پہن کر 3 میل تک پیدل چلنا ممکن ہو۔ تیسری شرط، وہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے پنڈلی پر خود جمے رہ سکتے ہوں، اور یہ جمے رہنا ان کی تنگی کی وجہ سے، یعنی کپڑا تنگ اور چست ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ربر فٹ کرنے کی وجہ سے نہ ہو۔ تو ان پر یہ شرائط پائے جائیں گے تو مسح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی اونی اور سوتی اور مروجہ جو شو میں پہنے جانے والے ساکس ہیں، ان پر مسح کرنا شریعت میں درست نہیں ہے۔ ائمہ متبوعین میں سے، یعنی چاروں مسالک کے فتاوی میں سے کسی میں بھی یہ بات تحریر نہیں کی گئی ہے، تقریباً سب حضرات اس کو منع کرتے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو اصل حکم تو یہی ہے کہ بھئی آدمی پیر دھوئے اور کوشش کرے کہ جب نماز کا وقت ہو اور واش روم جائے تو وہاں پر جب واش روم میں ضرورت وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو وہاں پیر بھی دھو کے آ جائے، ایسا انتظام ہو یا ایسا نظام بنایا جائے کہ ذہن سازی کی جائے کہ آپ کو وضو کرنے کا بھی موقع مل جائے۔ کوشش کرنے پر یہ مسئلہ بھی، یہ چیز بھی حل ہو سکتی ہے۔ اب اس میں بعض لوگ بڑی شدت اختیار کرتے ہیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں بہت آسانی ہے، اگر ہم مسح نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے نماز کا ہی موقع نہیں رہے گا، ہم نماز چھوڑنے کے بجائے مسح کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اس طرح بول کر بالکل نیچی سوچ پر اور مسئلے سے ہٹ کر آدمی غیر مفتابی قول کو اختیار کر لینا بہت نادانی کی بات ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اور نماز بغیر پاکی کے نہیں ہوتی ہے۔ اور پاکی میں یہ ضروری ہے کہ جب آدمی کو اعضاء دھوئے جا رہے ہوں تو دھوئے جانے والے اعضاء بال برابر بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ جب ہم سے کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے باس وغیرہ سے بات کر کے کمپنی میں اس طرح کا نظام سسٹم قائم کیا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف علماء احناف کا اختلاف ہے یا دیگر مسالک کا اس میں اختلاف ہے، باقی قرآن حدیث میں اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حالانکہ جن حضرات نے اس پر تحقیق کی ہے ان حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں انجانے پن میں جہالت کی وجہ سے بعض لوگ اسے حنفی یا شافعی وغیرہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے میں مشہور اہل حدیث مولانا محمد عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی میں باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین کے تحت کافی تفصیلی بحث کے بعد لکھا ہے کہ آج کل موزے استعمال جو ہو رہے ہیں اس پر مسح کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو قرآن کریم سے، نہ سنت سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے اس پر مسح صحیح نہیں ہوگا۔ چمڑے کے موزوں پر مسح کی بات بہت سی احادیث میں منقول ہے جن کے صحیح ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔
متواتر احادیث کی وجہ سے ظاہر قرآن کو چھوڑ کر ان پر بھی عمل کیا گیا، جبکہ جیسا کہ آج کل کے موزے استعمال ہوتے ہیں ان پر مسح کی بابت جو روایات منقول ہیں ان پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، پس اس قسم کی ضعیف روایات کی وجہ سے ظاہر قرآن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ صحابہ اکرام کے موزوں کی طرح کی جرابوں پر آج کل کے باریک جرابوں کو قیاس کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آج بھی موزوں کی طرح کی جرابوں کی کوئی استعمال کرتا ہو تو ان پر مسح کرنے میں مضائقہ نہیں۔ اسی طرح مشہور اہل حدیث عالم دین شیخ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا کہ اونی اور سوتی جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے بھی جواب میں تحریر فرمایا کہ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے اس میں خدشات ہیں، پھر خدشات کا ذکر تحریر کیا کہ جرابوں پر مسح جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی نظریہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو جو اہل حدیث حضرات یا جو ہمارے اس طرح کے بھائی ہیں اپنی کمپنی کی مجبوری یا وہاں کے سسٹم اور نظام کی مجبوری کی وجہ سے اس سلسلے میں تھوڑی بہت ڈھیل پر آ جاتے ہیں، ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ نماز کے مسئلے میں اور طہارت کے مسئلے میں اس طرح کی کوتاہی نہ کریں، اسے محض مسلکی اختلاف نہ سمجھیں، اپنے خیرخواہی میں کہی جانے والی بات سمجھ کر کہ اگر یوں سمجھ لیں کہ بالفرض اگر اس پر یعنی آج کل کے ساکس پر مسح ہو جاتا ہو، اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں بلکہ اپنے مسلک کے اور دوسرے مسلک کے اور خود اہل حدیث حضرات کے مسلک کے معتبر علماء کہہ رہے ہوں، تو پھر اگر وہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہوگا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوگا، خدا نخواستہ مسح درست نہ ہونے کی بات اگر صحیح ہو، جیسا کہ صحیح ہے، یعنی بالفرض کہی جا رہی ہے بات، ورنہ تو جمہور کا قول ہی صحیح ہے کہ مسح درست نہیں ہوگا، تو پھر آپ جس سہولت کو اختیار کر کے اپنانا چاہ رہے ہیں تو نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور اگر آپ کسی بھی طرح پیر دھو لیتے ہیں تو مسلک کے اختلاف سے نکل جائیں گے، سب کے پاس آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ آدمی کو اختلاف سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، محض اسے مسلکی سمجھ کر متشدد بننے سے بچنا چاہیے۔ اس واسطے تمام حضرات کے لیے یہی مسئلہ رہے گا کہ آج کل کے شو میں جو ساکس پہنے جاتے ہیں ان پر مسح کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، چونکہ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ساکس نکال کر پیر دھو کے ہی نماز درست ہوگی، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی۔